سب سے پہلے میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا علی ظفر صاحب کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کو کچھ سزاؤں کا اعلان کیا گیا ہے. لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مزید سلسلہ جاری رہے گا. آج تحریک انصاف کی قیادت نے اس پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے. تو یہ تحریک انصاف کے لیے مشکلات دن بدن بڑھتی کیوں جا رہی ہیں؟ جی دیکھیں، یہ تو آج کا وقت نہیں ہے. بہت عرصے سے جو مشکلات ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں، اور یہ جو نیا بارش ہے سزاؤں کی، یہ بھی ایک ایکسپیکٹڈ تھی. کیس جو ہے، جہاں تک میں آپ کو بتاؤں حامد میر صاحب، اگر آپ میرٹس پہ دیکھیں، یعنی حقائق کے مطابق دیکھیں، تو یہ کیس میں کوئی جان نہیں. جو سارے کیسز ہیں ان میں 3 گواہ ہیں. 3 گواہ آپس میں جو ان کی گواہی ہے وہ ملتی نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو انہوں نے ایف آئی آر میں ذکر ہی نہیں کیا، لیکن ان کو سزائیں ہو گئیں. تو میرٹس تو اپنی جگہ بالکل کمزور ہیں کیس میں، وہاں کوئی ہمیں خدشہ نہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ چونکہ طاقت اس وقت حکومت کے پاس ہے، تو اس لیے وہ اس طاقت کے استعمال کے ذریعے یہ کنوکشنز جو ہیں، یہ جو سزائیں ہیں وہ دے رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لیڈران کو اریسٹ بھی کریں. اور آپ کو پتہ ہے ایک بار اریسٹ ہو جائیں تو اس کے بعد بہت دیر لگتی ہے. 2 سال ہو گئے لوگوں کو کسی سزا کے بغیر بھی عدالتوں میں گزارتے ہوئے. تو اس لیے یہ ایک ان کے پاس ہتھیار ہے کہ وہ عدالتوں اور قانون کی غلط استعمال کو ایک ہتھیار کی طرح وہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے سزائیں ہیں. بہرحال مشکل وقت ہے، کوئی اس میں شک نہیں. لیکن ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ سمندری جہاز تو آپ کے پاس ہیں، طاقت ہے آپ کے پاس، لیکن جو سمندر کی لہریں ہیں یعنی عوام، وہ ہمارے پاس ہے. تو جب تک عوام ہمارے ساتھ ہوگی، ہمیں ان جہازوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے، عدالتوں کے ذریعے ہی کریں گے. طاہر سندھو صاحب، مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور آپ کے اسی طرح جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا تھا، تو آپ اس وقت عدالتوں میں بھی پیش ہوتے تھے ان کے لیے. اور آپ جب رانا ثناء اللہ صاحب کو سزا ہوئی تھی تو آپ نے بڑا اس پہ احتجاج بھی کیا تھا. آپ لوگ بھی اس وقت یہی کہتے تھے کہ یہ جو حکومت ہے نا، یہ اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کر رہی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو آپ اس وقت کہتے تھے آج کل وہی کچھ تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی درست ہیں اور آپ بھی درست ہیں؟ یہ ریسیپروکل ہے ایکچولی، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. مسٹر علی ظفر صاحب میرے لیے تو بہت زیادہ قابل احترام ہے. ان کے والد محترم بھی، اور یہ بھی، وہ تو اب دنیا میں نہیں، اللہ پاک ان کو کروڑ جنت دے. میں ان کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں. انہوں نے ریسنٹلی ہمیں مائنورٹیز کے بل میں ہمارا بہت ساتھ دیا. میں نے ان کا نام لیا تھا کہ ان کو ہیڈ بنایا جائے سب کمیٹی کا. لیکن اس میں فرق بڑا تھا. رانا ثناء اللہ پہ ایک ٹوٹل دیکھیں سزائے موت کا مقدمہ 15 کلو ہیرن اس پہ ڈال دی گئی ایک بندے پہ. میں یہاں پہ میں کرسچن ہوں، میں قسم نہیں دے سکتا، لیکن ان کی خاطر میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ بالکل جھوٹا مقدمہ تھا. اور ان کا جرنیل وہاں پہ آ کے اور ساتھ عمران خان بیٹھتا ہے، شاہد افریدی کہہ رہا ہے بھائی سب نے جان اللہ کو دینی ہے نا. تو آپ اب قسم نہ کھائیں، لیکن یہ بتائیں کہ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ان کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. جی جانتا ہوں. تو وہ آپ کے خیال میں تقریب کار ہیں؟ ان کو 10 سال قید. میں یہ تو نہیں کہوں گا تقریب کار ہیں، لیکن اس دن کی ایویڈنس یہ ہے. دیکھیں علی ظفر صاحب کو پتا دیر آر 3 kinds of evidence. تو ان کی جو ایویڈنس بڑی اسٹرانگ ہے کہ خود پراڈو پہ، سفید پراڈو پہ بیٹھی ہیں جیل روڈ پہ، اور کہہ رہی ہے کہ ہم نے سارے پوچھ رہے کہاں چلنا ہے ڈاکٹر صاحب، تو کہتی کمانڈر کور کمانڈر ہاؤس پہ جانا ہے، کور کمانڈر ہاؤس پہ جانا ہے، آپ نے بھی چلایا یہاں پہ. پھر جو اعجاز چودھری صاحب ہیں انتہائی قابل احترام ہیں، لیکن جب وہاں سے حملہ ہو گیا، حسان نیازی پین لٹکا رہا ہے اس کی اپنا کور کمانڈر کی، تو اعجاز چودھری صاحب اپنے بیٹے کو ٹیلی فون پہ کہہ رہے ہیں جو لیک ہو گیا تھا کہ ہم نے ایک گملہ تک توڑ دیا ہے اس کا. میں اس بات سے نہیں کہ سزا کیسے ہوئی یا کیا ہوا یا پروسیکیوشن کیسی ہوئی، یہ بات یہ نہیں. اگر یہ بندہ قتل ہو گیا ہے حامد میر صاحب، اگر ایک دوسرا ملزم بے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ قتل نہیں ہوا. کیا 9 مئی جو ہے ایک حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا، کیا انہوں نے بعد میں انہی کو یزید قاضی فائز صاحب کو روکا چیف جسٹس نہ بنے، وہ بن گیا. جنرل حافظ سعید آصف منیر صاحب کو روکا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نہ بنے، وہ بن گئے. بھئی آپ اپنی ساری اتنی طاقت آپ کے پاس تھی عوام کی. وہ 5 اگست کو بھی ہم اس لیے کہتے تھے کہ ان کا جو سارا تھوڑا بہت جو بھرم رہ گیا تھا وہ بھی فارغ ہو گیا، کھل گیا.
لوگ باہر نہیں نکلے. حتیٰ کہ پشاور میں تو ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی, وہاں ہی کوئی ڈھنگ کا احتجاج ہو جاتا, وہاں بھی کچھ نہیں ہوا, صرف ایک شہر میں جا کے چھوٹی سی ریلی کی ہے اور ختم ہو گیا. اب بھی ہم ان سے یہی, جو آپ نے 14 اگست والی بات کر رہے تھے, اب بھی ہم ان سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ 5 اگست بھی بڑا ہمارے لیے ایک عجیب دن تھا کہ 370 اور 35 سے روک کر کے انڈیا نے بلکہ ایک غاصبانہ جو ہے وہ کشمیر کے لوگوں کے بعد آج تک وہ بیچارے ظلم سہ رہے ہیں کشمیری ہمارے بہن بھائی جو ہیں. اور انہوں نے کیا, ہم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے آج اکٹھے آ جائیں, آج کا یہ کینسل کر دیں. اب بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ 14 اگست کو آپ ہمارے ساتھ آ کے یوم آزادی بنائیں, یہ احتجاج کو چھوڑ دیں. کس چیز کے پاکستان بننے کے خلاف احتجاج کرنا ہے انہوں نے؟ مجھے تو ان کے لاجک کی سمجھ نہیں آئی. اچھا, آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کہ یہ جو تحریک انصاف نے 14 اگست کو احتجاج کا اعلان کیا ہے, تو آپ کے خیال میں یہ مناسب ہے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ 26 سالہ میری جو پولیٹیکل لائف ہے, 24 سالہ پارلیمنٹری لائف ہے, میں تو دیکھوں گا کہ میں نے ہر دور دیکھا ہے کرما تھیوری ہے. کرما تھیوری, ٹھیک ہے, کرما تھیوری ہے, جو کرتے ہو وہ بھرتے ہو. میں نے اتفاقاً سے میرا تجربہ ہر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رہا, کیو کے ساتھ بھی 8-10 سال رہا, نون کے ساتھ بھی 5 سال رہا, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی 5 سال رہا, ابھی میں پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوں. میں ہمیشہ ہر پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ جب بھی رہا تب بھی میں نے ہمیشہ انصاف کی, سچ کی بات کی کہ کم سے کم جو ہمارا قرآن شریف کہتا ہے, ہماری بھگوت گیتا کہتی ہے, چانکیہ نیتی آپ پڑھیں, ارتھشاستر آپ پڑھیں, شہاب نامہ آپ پڑھیں, تو یہ سارے جو کتاب ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ جو آپ جو کرو گے وہ بھرو گے. پی ٹی آئی کی صرف غلطی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر پولیٹیکل مائنڈ نہیں ہے. مشیر جو ہے ان کو سمجھ نہیں ہے. جب حکومت میں تھے تب بھی ڈیسیشن ایسے کرتے تھے, ماضی میں بھی ہوا, نون لیگ نے بھی یہی کرائسس کیا عمران خان کو کریش کرنے کے لیے, عمران خان نے نون لیگ کو کیا. پیپلز پارٹی ایک تھی جو پھر بھی کچھ قدر جو ہے وہ سنبھل کے چلتی تھی کہ نہیں, ہمیں کسی دشمنی میں نہیں جانا ہے, ہمیں سب کے ساتھ مفاہمت کا بادشاہ افضل زرداری صاحب کو کہتے ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی کیونکہ اس کا پولیٹیکل ایک تجربہ تھا. اس نے یہ دیکھا ہوا تھا کہ بھئی نہیں, ہمیں اس طریقے سے. ان کے جو مشیر ہیں وہ جب حکومت میں تھے تب بھی غلط ڈیسیشن لیتے تھے, چاہے رانا ثناء کا کیس ہو, چاہے شاید اب وہ اپنا شہریار آفریدی آ کے قرآن شریف اٹھا کے قسم اٹھائے کہ بھئی قرآن شریف عمل کے لیے ہے یا قسم کے لیے ہے. یہ جو تجربے آج بھی آپ کو 5 اگست سلیکٹ کرنا, 14 اگست سلیکٹ کرنا, تھوڑی بہت جو ہمدردی اگر عوام کی بھی تھی ان کے ساتھ, وہ بھی دن بدن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں, لوگ پاکستان دھرتی سے محبت کرتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کو تو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم اگر کوئی لوگ جشن آزادی کے لیے نکلے, ہم اس کو اپنی ریلی میں. اچھا, اگر 11 اگست کے دن تحریک انصاف کے رہنما ہیں یاسمین راشد, محمود الرشید, اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ اور ان کو سزائیں سنائی جائیں گی, تو وہ 14 اگست کو احتجاج کا حق بھی نہ رکھیں؟ 12 رکھیں, 15 رکھیں, 13 رکھیں. آپ 14 اگست کا دن جبکہ پورا پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر اس طریقے سے میں بات کروں تو پھر میں کہوں کہ یار میری تو ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی نے ہماری ہندو پراپرٹی کو قبضہ کیا ہوا ہے, میں بھی 14 اگست کو احتجاج. یار 14 اگست کہنا تھا وہ آپ کہہ گئے. نہیں, بات یہ کہ 14 اگست آزادی کا دن ہے تو آزادی کا دن آپ وہ خوشیوں کا دن منائیں. ٹھیک ہے, آپ کا اگر احتجاج ہے تو آپ 13 کو منائیں, آپ 15 کو منائیں. ٹھیک ہے, مگر آپ یہ بات نہیں کریں. دن کی سلیکشن جو ہے, اور پھر بھی میں آج کے حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں کہ کرما تھیوری کے اوپر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو اس وجہ سے کچھ بھی ہو, مدینہ ریاست سے کچھ سیکھیں, نیلسن منڈیلا سے کچھ ہم سیکھیں, کیونکہ ہمیں ملک کو آگے لے کے جانا ہے. آج جو یہ ابھی جو یہ ٹینشن ہوا, جنگ کے اندر ہم سرخرو ہوئے, مگر ہمیں آج بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جس خطے کے اندر بیٹھے ہوئے اس خطے کے اندر آج بھی 4 طرف ہمارے ٹینشن ہے. تو اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں.